سر ایک ریہیب کو سلیکٹ کرتے ہوئے چوز کرتے ہوئے آپ نے کہا ریہیب سینٹر کا ایڈوانس ٹریٹمنٹ اپروچز کو فالو کرنا جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، جو آپ نے بتائی بھی نائڈا ہے، شمسا ہے، ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. پھر مریض کی فیملی کو بالکل اوپنلی ٹرانسپیرنٹلی انفارمیشن دینا، ان علاج کے بارے میں معلومات دینا، پھر فریلی ان کو الاؤ کرنا کہ دے کین وزٹ دا ٹریٹمنٹ سینٹر، اور پیشنٹ کے بارے میں انفارمیشن، ان سے ملاقاتیں، یہ ساری چیزیں کسی بھی علاج گاہ کے اسٹینڈرڈز میں ہونی چاہیے. یو آر سیئنگ دیٹ. اور جو کہ ہم صداقت کلینک اور بلنگ بیس میں یہ پریکٹس دیکھتے ہیں کہ انہی اسٹینڈرڈز کو فالو کیا جاتا ہے. ٹریننگز کے حوالے سے بھی آپ نے تھوڑی سی بات کی، میں چاہوں گی اس پہ آگے بھی بات کریں. آپ پروفیشنلز کے بارے میں بات تھوڑا سا، بیکاز یہ فیملی کا بہت بڑا کویشچن ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کے حوالے کر کے جا رہے ہوتے ہیں جن کو وہ جانتے نہیں ہیں. تو پروفیشنلز کا اگر آپ بتائیں کہ ان کا رول، اسٹاف کا، پروفیشنلز کا، انکنڈیشنل ریگارڈ کی بات آپ نے کی، نان ججمنٹل ہونے کی بات آپ نے کی، فیملی کیسے اسیس کر سکتی ہے اس چیز کو؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں جو کہ فیملی کو دیکھنی چاہیے. ایک، ٹرانسپیرنسی کتنی ہے، جی کتنا شفاف ہے ماحول جس میں سب کچھ دیواروں کے اس پار آپ دیکھ سکیں. اور دوسری بات ہے ایمانداری، جو کہ آپ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو جلد ہی آپ کو ایمانداری کا اندازہ لگانے میں آسانی ہو جاتی ہے. جہاں تک عملہ ہے تو وقت لگتا ہے. یہ آپ کسی ری ہیب کو جب شروع کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں بہت آہستہ آہستہ میچورٹی آتی ہے. اور میری تو ایک زندگی کا بہت ہی بڑا حصہ گزرا ہے اس معاملے میں. 45 سال ہو گئے مجھے نشے کی بیماری کے علاج سے منسلک ہوئے. تو میں جب واپس مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بہت پروگریشن نظر آتی ہے کہ کس طرح 80s میں کیا معاملہ تھا، پھر میرے سامنے ڈیولپمنٹس ہوئی 90s میں، 2000 میں، 2010 سے اب تک. یعنی ہر 10 سال جو ہیں بہت ساری ڈیولپمنٹس دیکھنے میں آئیں دونوں علاج گاہوں میں، یعنی صداقت کلینک میں اور نشے کے علاج کے حوالے سے جو بلنگ بیس کا ادارہ ہے اس میں. تو یہ کچھ آپ سمجھے اجزائے ترکیبی ہیں جو کسی ری ہیب کے ہوتے ہیں، جس میں ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے کہ یہ ایک میڈیکل معاملہ ہے لہذا ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل معاملہ ہے لہذا سائیکولوجسٹ کافی بڑی تعداد میں ہوں تو فائدہ رہے گا اور مریضوں کے علاج میں بہت بہتری آئے گی. پھر چونکہ نشے کے مریضوں کو اکثر کوئی سیکیٹرک ڈس آرڈر بھی ضرور ہوتے ہیں، یعنی ہر 4 میں سے 3 مریضوں کو کچھ موڈ ڈس آرڈر یا سیکیٹرک ڈس آرڈر کا سامنا ہوتا ہے، جس کے لیے سیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوگی کیونکہ انہیں میڈیکیشن کی ضرورت ہوگی وقتی طور پر یا تعدیر. تو اس کے لیے سیکیٹرسٹ کا رول بڑا اہم ہے. پھر مریضوں کے اندر چونکہ یہ ایک بیماری ہے جس میں اسپرچول بینکرپسی بھی ہو جاتی ہے تو پھر اسپرچول کاؤنسلرز کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کسی ذاتی تجربے کی روشنی میں دوسرے مریضوں کی مدد کر سکتی ہیں، جن کا اپنا تجربہ ہوتا ہے زندگی میں، وہ پہلے کبھی نہ کبھی کسی نشے یا ایڈکٹیو بیہیویئر میں رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے اصلاح پائی ہوتی ہے یا روحانی بیداری پائی ہوتی ہے، تو پھر وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے فطری طور پر ان کا سبھاؤ بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن جو دوسرا عملہ ہے، سپورٹ سٹاف ہے یا جو کچن کا سٹاف ہے، کیونکہ یہ ریزیڈینشل ارینجمنٹ ہوتے ہیں تو یہاں مریضوں کے کھانے پینے کا اچھا اہتمام بھی ہونا چاہیے اور ان کو ہیلدی ڈائٹ ملنی چاہیے. ایک علاج گاہ میں مریض اور اس کے فیملی ممبر کو خوش رکھنے اور علاج کے اونچے معیار کو برقرار رکھنے کے درمیان توازن کی بڑی بات، کیونکہ ہم نے جن لوگوں کا علاج کرنا ہوتا ہے یا جنہیں ڈسپلن کرنا ہوتا ہے تو وہ ہمارے کلائنٹ ہوتے ہیں. تو ایسے میں بہت سکلز درکار ہوتی ہیں
کہ ہم ان سے اپنی بات بھی اچھے طریقے سے منوا سکیں اور انہیں ناراض بھی نہ ہونے دیں. تو یہ جو بیلنس قائم رکھنا ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو علاج گاہیں کوشش کرتی ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتی ہیں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرتی رہتی ہیں اور اپنے پروگرام میں ایسی ویلیو ایڈ کرتی رہتی ہیں جو نیو ڈیولپمنٹس کہلاتی ہیں کسی بھی فیلڈ میں. آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور آپ تازہ بتازہ جو ریسرچز ہیں ان تک آپ کی رسائی ہوتی ہے. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب آپ اس جانب توجہ دیتے ہیں. اگر آپ کے لیے یہ ایک روٹین بن جائے تو پھر گروتھ رک جائے گی، پھر کام کرنے کا مزہ بھی نہیں آئے گا اور اس کے کوئی مثبت نتائج بھی.